بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہمارے ساتھ امریکی شہر ہیوسٹن سے مسعود عبدالی صاحب ہیں، جو کالم نویس اور تجزیہ نگار ہیں اور طویل عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں. بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ کچھ اپنے حالات زندگی پر روشنی ڈالیں کہ زندگی کا سفر بچپن سے اور اب تک کیسا گزرا. شکریہ عادل صاحب. بات یہ ہے کہ میں ایک بڑا بے فیض آدمی ہوں، تو اس کا کوئی تعارف ہوتا نہیں ہے. لیکن ہمارے ایک بڑے عزیز دوست ہیں، عمر بڑے چھوٹے ہیں، بڑے اچھے شاعر ہیں عادل صاحب. تو ان کا ایک شعر ہے کہ یعنی اسی میں اپنے تعارف وہی پیش کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے میں کوئی گمنام شخص ہوں، ہر شخص جانتا ہے کہ میں عام شخص ہوں. تو ظاہر کہ میں ہوں تو ایک غریب زادہ، لیکن بہرحال چند لوگ آپ جیسے لوگ جو ہیں مجھے جانتے ہیں. تو یہی میرا تعارف ہے. تعارف یہ ہے کہ میں کراچی کی انتہائی تنگ و تاریک بستی لیاری میں پیدا ہوا، وہیں ساری زندگی ہم نے گزاری. لیکن لیاری کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت مشتاق یوسفی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنا ذکر کیا بہار کالونی کا، اور ان کا جو دوست خان صاحب وہ غالباً بہار کالونی میں رہتے تھے. اس کے علاوہ لیاری اس لحاظ سے بڑا یعنی مشہور جگہ تھی تو غریبوں کی بستی. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ عبداللہ ہارون کالج وہاں پر ہوتا تھا، ایک کھڈا کا علاقہ میں کہا جاتا ہے، جس کے پرنسپل جو تھے فیض احمد فیض صاحب تھے. اور یہ بڑے بڑے دانشور حضرت احمد فراز بلوچستان کے بڑے اچھے یعنی سیاستدان بھی تھے اور وزیر بھی تھے اور بڑے شاعر بھی تھے. گل خان نصیر بلوچ شاعر ہوتے تھے، وہ وہیں ہوتے تھے. شیخ ایاز بھی وہاں پر آتے تھے. تو وہ ایک بڑے ہی یعنی جیسے ادب دوست لوگوں کی نشست ہوتی تھی، تو وہ بڑی مشہور تھی. اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی کی بڑی جو قائم کرنے والے میں بانیان ہیں جیسے میجر آفتاب، یہ لوگ جو ہیں وہ کراچی بہار کالونی میں رہتے تھے، جہاں ہم رہتے تھے. تو اس لحاظ سے وہ بستی تو یقیناً غریبوں کی تھی، اور وہاں منشیات کا بڑا زور تھا، وہاں گینگ وار تھی. آج کل تو کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے وہ. تو لیکن یہ کہ وہ علم و فن کی بستی تھی اور ایک اچھا ماحول تھا. تو میں وہیں پیدا ہوا. میں نے ساری زندگی لیاری میں گزاری، یعنی کہ امریکہ آنے سے پہلے میں 1978 امریکہ آیا تھا. اس وقت تک میں لیاری میں رہا. وہیں کہ میں نے ہائی اسکول سے پڑھا، اور اس کے بعد میں نے نیشنل کالج سے انٹر کیا، پھر کراچی یونیورسٹی جیولوجی میں ایم ایس سی کی. تو اس کے بعد میں امریکہ آ گیا، اور میں 1978 سے میرا خیال ہے کہ 1979 تک 1980 تک میں ہیوسٹن میں رہا. اس کے بعد میں پاکستان چلا گیا تھا، اور وہاں میں رہا 2013 تک. پھر میں 3 سال گزارے سعودی عرب میں، اور جب میں 2015 میں ریٹائر ہوا تو میں اس کے بعد دوبارہ امریکہ آ گیا. تو میں نے بچپن پاکستان میں گزارا، تعلیم پاکستان، بنیادی تعلیم پاکستان حاصل کی، کچھ تعلیم امریکہ میں حاصل کی، کچھ تجربہ یہاں حاصل کیا. لیکن جو میری پروڈکٹیو لائف تھی، جو فائدہ پہنچانے کی عمر تھی، وہ میں نے ساری کی ساری پاکستان میں گزاری. اور اب امریکہ کے ریٹائرمنٹ نظام سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، یعنی میں سوشل سیکورٹی سے میرا گزر بسر ہوتا ہے. تو یہ ایک یعنی مختصر تعارف. اب یہ کہ میں نے کیا کیا، تو میں نے واقعتاً کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ جو کچھ یعنی میں زندگی کی جو میری نظر میں جو میں جو سبق میں نے سیکھا کہ میں ایک بات میں نے مجھ پر بڑی اللہ کی مہربانی رہی کہ میں نے ساری دنیا کا سفر کیا. اور سفر کے علاوہ یعنی سفر ایسا نہیں تھا کہ گئے واپس آ گئے اور جو تفریح مقام آپ نے دیکھی، کیونکہ میں آئل فیلڈ میں کام کرتا تھا، تو ہم رگس پر رہا کرتے تھے 28 دن کیمپوں میں رہتے تھے. تو اس کی وجہ سے ہوتا تھا وہاں بڑے یعنی آپ کو لوگوں کو بہت قریب سے دیکھنے کا، ان کی عادات و حرکات کو سمجھنے کا اس کا ملتا تھا. تو جب میں امریکہ آیا بالکل ینگ تھا، ظاہر سی بات ہے، ایم ایس سی کر کے آ گیا تھا. میں رگ پہ کام کرتا تھا، یہاں میں فیکٹری میں اس میں دیکھتا تھا لوگوں کام کرتے ہوئے. تو میں انہیں ایک اندازہ کیا کہ اگر اور میں ابھی بھی کہتا ہوں یہ بات بڑے ہی یعنی وثوق کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ، کہ اگر آپ این ای ڈی کے ایک فارغ التحصیل لڑکے یا لڑکی کو لیں اور اس کے مقابلے میں اس کو جامعہ ہیوسٹن کے کسی فارغ التحصیل لڑکے اور لڑکی کو لیں ایک سبجیکٹ، مثلا میں سمجھتا ہوں جیولوجی میں فرض کر یا میتھ میں، اور ان کے اگر استعداد کا جو نصابی سرگرمی نصابی استعداد کا مقابلہ کریں، تو ہمارے طالب علم یا ہماری طالبہ جو ہے وہ امریکی طالبہ سے
پیچھے نہیں ہوگی، اگر آگے نہیں ہے تو، بلکہ میتھ وغیرہ میں تو آگے ہوں گے ہمارے طالب علم. جو چیز ہمیں پیچھے کرتی ہے، جو میں نے اندازہ کیا، وہ یہ کہ ہم فیصلہ کرنے میں یا فیصلہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اگر فیصلہ غلط ہوا تو بڑی بےزتی ہوگی. اس کے مقابلے میں یہاں وہ نظام جسے کہتے ہیں انٹرپرسنل اسکلز، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہاں اتنے اچھے انداز میں اپنا نقطہ نظر سمجھانے کی تربیت دی جاتی ہے مسلسل، پہلی کلاس سے لے کے آخر تک، کہ ہر آدمی اپنے موقف کو پیش کرتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ میرے موقف سے اتفاق کریں، لیکن بہرحال یہ میرا موقف ہے اور میں اس بات کا پابند نہیں ہوں کہ اپنے باس کے موقف کے ہاں میں ہاں بولوں. میرا موقف میرے باس کے موقف سے الگ ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس میں بھی کوئی شک اس بات کا بھی امکان ہو جائے کہ میرا موقف غلط ہوگا، لیکن بہرحال یہ میرا موقف ہے اور بس میں اسی طرح اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. تو میں نے اندازہ کیا، تو یہی وجہ ہے کہ میں جب پاکستان گیا، یہی سوچ میں پاکستان گیا تھا کہ میں اسی انداز میں پاکستان میں کام کروں گا. الحمدللہ اللہ نے موقع بھی دیا، میں اپنی کمپنی کا کنٹری مینیجر ہو گیا اور پھر ہم نے اسی انداز میں کوشش کی. ایک کمپنی تھی بیکر ہیوز امریکہ کی، اس میں نے کام کیا 25 سال. اس کے بعد میں ایک اور کمپنی ویدرفورڈ میں کام کیا اور اس دوران میں نے کم از کم اپنی سے کوشش کی اسی انداز میں اپنے ادارے کو چلاؤں جیسا میں یہاں چلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یعنی کہ مکمل اختیار اور ذمہ داری کے، یعنی جسے کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی اور اختیارات کے اتھارٹی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ. تو اس طرح یہ میں ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کیا ہے. پیشے کے لحاظ سے آپ نے بتایا کہ انجینئر رہے آپ. نہیں، میں جیولوجسٹ ہوں، میں انجینئر نہیں ہوں، میں جیولوجسٹ ہوں. جرنلسٹ رہے اور لکھنے لکھانے کا سلسلہ جاری رہا. یہ کب شروع ہوا لکھنے کا سلسلہ اور کس چیز نے انسپائر کیا اور لکھنے کے مقاصد کیا تھے آپ کے؟ کیوں لکھا آپ نے اور کیوں لکھتے؟ لکھنے بالکل یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. سب سے پہلی بات تو ہے کہ واقعتاً اگر میری زندگی میں خواہش، آرزو، تمنا تھی کہ میں تھی وہ یہ بچپن سے کہ جب میں نے ہوش سنبھالا کہ میں صحافی بن جاؤں. اور یہ مطلب میں جب میٹرک کر رہا تھا، یہ کوئی 71 کی بات ہے، 1970-71 کی بات ہے، اس میں میٹرک کر رہا تھا. تو اس وقت میں کالم پڑھتا تھا لوگوں کے، میں دل چاہتا میں بھی کچھ لکھوں. تو میں نے اس زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کوٹا سسٹم کے بارے میں ایک مضمون لکھا تھا روزنامہ جنگ میں. اور وہ زمانہ وہ تھا الیکٹرانک، آپ کو مانے وہ تو تھا نہیں، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا. کاغذ پہ لکھتا تھا آدمی، اس کو فیئر کرتا تھا 3-4 بار جا کے. ہم چونکہ لکھاری بالکل نئے لوگ تھے تو میں اپنا ڈرافٹ کو 4-5-6 بار جو میں لکھتا تھا اس کے بعد جا کے وہ میں نے ایسے ہی ڈاک سے ظاہر کہ جنگ کا میں اسلامی طلبہ میں تھا تو پریس ریلیز وغیرہ لکھنے کی عادت تھی ہماری، ہم لکھا کرتے تھے پریس ریلیز وغیرہ، تو تھوڑا سا ہمیں لکھنے کی عادت تھی. تو میں نے پہلی بار جنگ کو مضمون بھیجا، میں اس وقت میٹرک میں تھا. وہ مضمون نہیں شائع ہوا، میں نے سمجھا کہ انہوں نے یعنی ناقابل اشاعت قرار دے دیا. اتفاق سی بات ہے، کوئی یعنی کوئی 3-4 مہینے 8-7 ہفتے کے بعد ہمارے ایک استاد نے کہا کہ بیٹا تم تو بہت اچھا لکھتے ہو. تو یعنی مجھے بڑی بڑی حیرت ہوئی اس بات کی کہ میں نے کب کہا انہوں نے مضمون، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے جنگ میں کل پڑھا ہے وہ. تو پھر مجھے پتہ چلا، تو اس کے بعد اس طرح لکھنے کی عادت ہوئی. پھر آپ کو یاد ہوگا ایک بڑے یعنی جسے کہتے ہیں شفیق جرنلسٹ تھے جناب صلاح الدین صاحب، جو جسارت کے ایڈیٹر تھے. تو مزہ یہ ہوا کہ میں اس زمانے میں جو 70 کی انتہائی مہم تھی، تو ہم جماعت اسلامی میں دفتر میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہم پریس ریلیز لکھا کرتے تھے. تو ہمارے وہاں کے ناظم تھے دہلوی صاحب، ہمارے دہلوی مرحوم، وہ لکھتے تھے، میں نقل کرتا تھا، کاپی کرتا تھا. پھر کچھ دن بعد ان کو مجھے اعتماد ہوا، مجھ سے لکھوانے لگے وہ، اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھ لیا کرو. پھر میں لکھتا رہا. تو میں لے کر کے وہ پریس ریلیز جاتا تھا. اس زمانے میں ظاہر کہ فیکس وغیرہ تھی نہیں، فیکس ہوتا تھا لیکن پریس والوں کو پسند نہیں تھا. وہ کہتے تھے بلکہ اس نے لکھا ہوتا تھا فیکس پہ آنے والی پریس ریلیز شائع نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ ان روڈ بیچاروں کو خرچ ہوتا تھا. تو میں لینے جاتا تھا. صلاح الدین صاحب بالکل سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور ایک آدھ بار میں نے ان کو پریس ریلیز دی، انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کون لکھتا ہے اس کو؟ تو میں تو ڈر گیا. میں نے کہا وہ دہلوی صاحب نے بھیجا ہے. تو خیر انہوں نے اس کے بعد ایک دن انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ لکھتے ہیں یہ؟ تو میں نے کہا ہاں. مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ڈانٹیں گے، تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا لکھتے ہیں آپ. تو ظاہر کہ میں بڑا خوش ہوا. چائے پلائی مجھے انہوں نے، اس کو انہوں نے کہا کہ آپ کالم کیوں نہیں لکھتے اس کے اندر؟ کیا ضرور. پھر میں اس کے اندر لکھنا شروع کیا. پھر میں لکھتا رہا. اس کے بعد میں امریکہ آ گیا. جب امریکہ آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ
جسارت سے غالباً کوئی اختلاف ہو گیا تھا صلاح الدین صاحب کا، انہوں نے جسارت چھوڑ دیا اور تکبیر شروع کر دیا. انہوں نے مجھے خط لکھا امریکہ میں کہ ہم نے تکبیر شروع کیا، اگر آپ چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ لکھ سکتے ہیں. تو میں ان کو لکھتا تھا. اچھا، اس میں دلچسپ بات میں ایک بتاؤں کہ یعنی میں جب لکھتا تھا جسارت میں، تو مجھے جو میں بھیجتا تھا، لکھتا تھا جو مضمون، وہ اس کے مقابلے میں چھپا وہ مضمون مجھے زیادہ اچھا لگتا تھا. یعنی زمانے میں فوٹو کاپی رکھنے رہا ہے، تو میں سمجھتا تھا کہ شاید لکھا. ایک دن میں نے یہ دیکھا، میں جلدی پہنچا، صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ میرے مضمون کے اوپر سرخ رنگ سے لکھ رہے تھے اس کے اوپر. تو اندازہ ہے کہ وہ میرے مضمون ٹھیک کر دیا کرتے تھے. میں سمجھتا تھا بڑا اچھا لکھتا ہوں، لیکن سچی بات ہے کہ مہربانی سے صلاح الدین صاحب کی کہ وہ اس مضمون کو ٹھیک کر دیتے تھے. کیونکہ تقریباً نہیں سمجھیے کہ انہوں نے وہی 1 سال کے قریب میری اصلاح کی. اس کا جب امریکہ آ گیا، جب میں نے کہا تکبیر کے لکھنا شروع کیا، تو وہ تو اس کے بعد پھر معاملہ رہا. پھر تکبیر میں لکھتا رہا. پھر میں نے واپس آیا تو میں نے نوائے وقت میں لکھا کچھ دن کے لیے. پھر امت میں رفیق افغان صاحب بڑے رفیق ہیں ہمارے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے لیے لکھیے. تکبیر کے لیے میں ان کے لیے لکھنا شروع کیا. پھر آج کل میں فرائیڈے اسپیشل لکھتا ہوں. تو بس یہ ہماری یہ سمجھیے کہ میری جو مشق سخن ہے، یہ لکھنے کی عادت جو ہے وہ غالب یعنی 9ویں 10ویں جماعت میں جب تھا، میں اس وقت سے لکھ رہا ہوں. ایک اچھی بات ہے کہ میں ہمارا جو بہار کالونی کا ماحول تھا بڑا ادبی ماحول تھا. میرے والد صاحب مرحوم خود شاعر تھے، تو ہمارے گھر پہ مشاعرے ہوتے تھے، بڑے بڑوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی. پھر آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں، شاید آپ پتہ نہیں مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں کہ بڑے، وہ یاد ہے کہ وہ 4 آنا لائبریری ہوتی تھی، مختلف دکانوں میں جو ہے وہ کتابیں ملتی تھیں، 1 آنے کی 1.5 آنے کی. تو اس میں یہ تھا کہ پھر بہار کالونی میں بہت بڑی لائبریری تھی، مخزن ادب، یعنی میں بات کر رہا ہوں 1970 میں. بہت شاندار لائبریری تھی. تو ہم وہاں سے کتابیں لاتے تھے. ہماری والدہ جو ہیں وہ بھی پڑھتی تھیں رضیہ بٹ کے ناول وغیرہ، تو میں وہ بھی پڑھتا تھا بیٹھ کے. مجھے مطلب بڑی خرابی یہ رہی کہ میں کورس کے علاوہ ہر چیز پڑھی ہے. بڑی مطلب میں اس لیے اچھا طالب علم میں نہیں رہا، لیکن مطالعہ میں نے بہت کیا، اور مطالعہ میں نے یعنی کم عمری میں کافی کیا ہے اچھی کتابوں کا. مطلب میں نے ابن صفی کی تمام ناول پڑھے، جتنی ناولیں تھیں. تو اس طرح یہ ہوا کہ میں مسلسل چونکہ میں پڑھتا رہا تھا، تو اللہ کا شکر کہ ذخیرہ الفاظ اچھے ہو گئے میرے، اور پھر بھی لکھتا رہا. اور یہ بزرگ ہمارے یعنی جناب صلاح الدین صاحب جیسے لوگ جو اصلاح کرنے والے مل گئے، تو اس کی وجہ سے میرا خیال میں اب اتنا لکھ لیتا ہوں کہ شائع ہو جاتا ہے. یہ خیال نہیں آیا کہ اپنے مضامین اور کالم کو کتابی صورت میں شائع کیا جائے؟ یہ خیال ہے نہیں الحمدللہ میں بتاؤں نہیں، یہ مجھے جیسے میں ایک بار بتاؤں واقعتاً، اور اس میں یعنی کوئی پہلو اس کا نہیں ہے. میں اپنی تحریر کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اسے کتابی شو میں شائع کیا جائے. اچھی بات ہے، یعنی وہ ایک بہت ہی میں ایک جنرل چیزیں لکھتا ہوں، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ یعنی تحقیق نہیں ہوتی. عام سے کالم ہوتے ہیں، عام یعنی ایسے وہ جو بالکل جو ایک دن بعد پرانے ہو گئے. تو ظاہر جیسے انتخابی مہم ہے، تو یہ وہ ایسے یعنی کتابیں وہ لوگ لکھیں جو ریسرچ و تحقیق کرتے ہوں، اور اس کے اندر کوئی ایسی بات لکھیں جو بعد والے لوگ پڑھیں. تو ہم چونکہ اخباری لکھاری ہیں، تو اخبار تو آپ کو دوسرے پرانے کو اس میں چائے کیا نام ہے پانی بکتا ہے. تو وہ ایسی میں نے کوئی چیز تخلیق کی نہیں ہے جو میں سمجھوں کہ کتابی شکل جس کو دی جا سکے. اچھا، ایک بات یہ معلوم کرنی تھی کہ علم اور کتاب کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ صاحب وہ اس کی اہمیت تو وہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی کی، مطلب کہ بغیر کتاب کے تو مطلب زندگی کا تصور جو ہے وہ بھی بہت عجیب سا. اور کتاب جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یعنی اس کے بغیر جو مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے، جو انتہا پسندی کا عام چلن ہے ہمارے معاشرے میں، ہر معاشرے میں نہیں، ایسا نہیں. اور پھر انتہا پسندی میں مولوی اور ملا نہیں، مسٹر بھی اتنے ہی انتہا پسند ہیں. یعنی جتنے انتہا پسند سیکولر ہیں، اتنے ہی انتہا پسند مولوی ہیں، اتنے ہی انتہا پسند صحافی ہیں، اتنے ہی انتہا پسند سیاستدان ہیں ہمارے، اتنے ہی انتہا پسند ہمارے اینکرس ہیں. یعنی ان کو گفتگو آپ دیکھیں بالکل یعنی. تو اس کی وجہ وہی ہے کہ لوگوں کا مطالعہ نہیں ہے. مطالعے سے جو ہے وہ ٹھہراؤ آتا ہے آپ کی طبیعت میں، مطالعے سے آپ کے اندر برداشت پیدا ہوتا ہے، مطالعے کی وجہ سے آپ کو دلائل کے ذریعے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے. یعنی مطالعے میں پھر ایک اور سب سے بات ہے کتاب میں فائدہ، جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو عام طور سے جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کی کتاب کے صفحات کے اندر کچھ سوال ابھرتے ہیں آپ کے ذہن میں، اور عام طور سے سوال کا جواب چند صفحات کے بعد آپ کو مل جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے آدمی کو صبر کے ساتھ ایک بات پہ غور کرنے کی عادت ہوتی ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے نا عام طور سے گفتگو میں چاہتا ہے، میں جب بات کر رہا ہوں تو
میری گفتگو کے دوران آپ جب آپ سوچ رہے ہیں میری بات کا، عام طور سے جو اینکرز آپ دیکھا ہوگا جو ہمارے یہاں وہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں صاف لگتا ہے کہ جس آدمی صاحب نے سوال کیا ہے اس کا جواب سننے کے دوران اینکر صاحب جو ہیں الجواب تیار کر رہے ہیں، جبکہ کتاب میں ہوتا ہے کہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں 1 to 1، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سوال ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ذہن کے کسی خانے میں رہتے ہیں، اور عام طور سے 4 5 6 صفحات کے بعد 10 صفحات کے بعد آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے، اور جواب نہ ملے تو پھر آپ یعنی کسی اگر وہ کتاب اگر وہ افسانہ ہے پھر تو ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی سنجیدہ کتاب ہے، تفہیم ہے، کوئی ادب کی کتاب ہے، تو اس میں آپ کسی اہل علم سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس میں جو کتاب، میں اس لیے کہتا ہوں کہ کتاب کی وجہ سے صبر اور برداشت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ کتاب آپ کو یعنی خود ہی سوال کا جواب دیتے تھے، تو آپ کو جلد بازی نہیں ہوتی کہ جیسے ہی ذہن میں سوال آئے ویسے ہی آپ نے جو ہے کسی پوچھ لیا، بلکہ آپ عام طور سے پھر کتاب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک یعنی میرا خیال ہے کہ دماغ جو ہے وہ مختلف انداز میں سوچنے بھی لگتا ہے، اس لیے کہ ظاہر کہ ہر جو مصنف ہے وہ مختلف انداز میں اپنی تحریر کو جمع کرتا ہے، تو آپ کو ایک جیسے آپ رضیہ بٹ کا ناول پڑھ رہے ہوں، اے آر خاتون کے ناول پڑھ رہا ہوں، بالکل دونوں میں فرق ہوتا ہے، دونوں کے انداز میں خود ایک مصنف ابن صفی کے جاسوسی دنیا پڑھیں یا عمران سیریز پڑھیں، دونوں کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں چونکہ لکھنے پڑھنے کا عادت ہے، میں عموماً ان لوگوں کی تراکیب جو ہیں وہ بھی اپنے کالم میں تحریر میں لگا دیتا ہوں، میری ریفرنس دے کر ہی، یعنی ایسا نہیں کہ میں چوری فکر کرتا ہوں، لیکن تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خود تحریر جو ہے، خود اپنی تحریر جو ہے وہ ذرا دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو مطالعہ، لیکن یہ مطالعہ میرا خیال، بلکہ جو میں سمجھتا ہوں جو خرابی ہے ہمارے معاشرے میں وہ، اور میں مطالعے میں ایک اور بات بتاؤں کہ میں تو پرانے دور کا آدمی ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں ای بک اور یہ انٹرنیٹ کے بجائے یہ جو کاغذی کتاب ہے، جو آپ آرام کرسی بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں یا بستر پہ لیٹ کے ہاں پڑھ رہے صحیح کہا، ہوں، بالکل صحیح اس کی کہا۔ اہمیت جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ انٹرنیٹ جنہیں اس کا کیوں انٹرنیٹ میں ایک جو چیز ہو گئی ہے وہ ہو گئی سرسری پڑھنے کی نا، کرسری کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اسکین تھرو والی بات ہوتی ہے کہ آپ پوری کتاب کے 200 پیج کی کتاب ہے تو آپ صفحہ پلٹتے جاتے، جبکہ جب اخبار جو چھپی کتاب ہوتی ہے کاغذ والی تو وہ عام طور سے آپ شروع سے آخر تک پڑھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے خاتمے پہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور پھر خود آپ کو بھی اپنے خیالات کو منظم کرنے میں بعض اوقات کہیں اور اگر آپ کچھ لکھ رہے ہوں تو اس سے آپ کو ایک فائدہ ہو جاتا ہے، یعنی کتاب ایک خاموش استاد بھی ہے آپ کی، اگر آپ بے کتاب پڑھ شک رہے ہوں تو۔ بے شک بے شک۔ اب یہ پوچھنا تھا کہ زندگی کا ایک طویل عرصہ آپ نے گزارا، مختلف ملکوں کے سفر کیے، جیسے ابھی آپ نے خود کہا بہت سے تجربات حاصل ہوئے، مختلف لوگوں کی نظروں میں زندگی کا تجربہ مختلف ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا تجربہ کچھ اور رہا، زندگی آپ کی نظروں میں کیا ہے؟ دیکھیں اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے نظریہ زندگی سے ہے کہ زندگی کیا ہے، اس کا تعلق نظریہ زندگی سے ہے۔ بے شک میں بڑی بچپن میں، یعنی کہ جیسے میں نے عرض کیا میں میٹرک میں اسلامی طلبہ کا کارکن بن گیا تھا، تو میری زندگی کا مقصد بہت ہی یعنی کم عمری میں ایک مقصد ہو گیا ہے، ایک باقاعدہ ایک مقصد ہے، بامقصد زندگی ہے، یعنی میں عمل نہیں کر رہا ہوں الگ بات ہے، لیکن میری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اب یہ جو آپ کہیں گے کہ دوسروں کو دیکھ کر کیا سیکھا، تو میں ایک بات صرف واقعی میں نے سیکھی ہے، ساری دیکھا ہے، میرا مشاہدہ ہے ساری دنیا کو دیکھ کر کے، کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے علاوہ اور پاکستانیوں کے علاوہ میں نے دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی، نہ کوئی ایسا فرد دیکھا جو اپنی قوم کا ذکر اس قدر حقارت سے کرتا ہو، اپنی قوم پر اس قدر یعنی جسے کہتے ہیں کوستا ہو۔ میں خود احتسابی بہت اچھی چیز ہے، اپنی خرابیوں پر نظر رکھنا بہت اچھی چیز ہے، اپنی بھی ذاتی بھی اور اجتماعی بھی، یعنی یہ کوئی بات نہ ہو کہ آدمی جو ہے صرف اپنے قوم کی تاریخ پڑھ کے جو ہے صرف فخر کرتا رہے، لیکن خود احتسابی اور خود کو کوسنا، جسے سیلف ہیٹر، اپنے آپ کو ہیٹ کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں مسلسل دیکھتا ہوں اس کے اوپر، کیا جاہل قوم ہے، ایک خاص لفظ عام طور سے ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھا کہ سڑک پہ اس نے تھوک دیا تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو سمجھائیں، آپ یہ کہیں یار قوم ہے ہی جاہل، اور یعنی ہر آدمی دوسرے آدمی کو، یعنی ہم جاہل ہیں، ہم بیوقوف ہیں، ہم وحشی ہیں، جمہوریت ہمارے لیے نہیں ہے، آزادی ہمارے لیے نہیں ہے، ہم کو اسلام سمجھ میں نہیں آیا، یعنی دنیا کی جتنی خرابیاں ہوتی ہیں وہ ہم کرتے۔ میں نے عرض کیا کہ یعنی
ساری اچھائیاں ہماری قوم کے اندر ہیں، جس میں تو فخر ہے مجھے کو. میں نے لیکن دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں دیکھی جو خود اپنے کو گالیاں دیتی ہو اور کوستی، اپنے لوگوں کو کوستی ہو اس قدر توہین. مطلب میں اس سے ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ ابھی جو لاک ڈاؤن کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس نے بچوں کو مرغا بنا دیا. اچھا یہ ایک شرمناک تصویر ہے. یعنی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی حص رکھنے والا آدمی اس کی حمایت نہیں کر سکتا اس کو. تو میں نے ایک فیس بک پہ پوسٹ لگائی تھی اور مجھے حیرت ہوئی کہ اس پہ 200-300 کے کمنٹ تھے اور ہر کمنٹ کے اندر یہ تھا بالکل ٹھیک ہے، ان گدھوں کا یہی شوق ہے، یہ قوم لاتوں سے، یہ لفظ استعمال کیا، قوم ہے ہی لاتوں سے ماننے والی، یہ جو ہے وہ شرافت کی زبان نہیں مانتے، یہ جاہل ہیں اور جاہل اسی طرح رہیں گے، ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں چل سکتی. تو یہ میں نے فرق دیکھا ہے دنیا میں کہ میں نے کبھی کسی بھی قوم کو، اپنی قوم کو اس طرح کوستے ہوئے اور اتنی بے عزتی کرتے ہوئے، اور اس میں بڑے بڑے دانشور میں نے دیکھا ہے کہ اخباری کالم آپ پڑھیں، حسن نثار صاحب ایک نام میں لے لیتا ہوں، اور مسلسل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم انتہائی بدترین قوم ہیں. تو یہ مطلب یہ وہ چیز ہے جو مجھے لگا کہ بہت ہی منفی ہے پاکستان میں. اور میرا اپنا تجزیہ ہے کہ یہ کہ جب تک ہم اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل نہیں کریں گے، مجھے یعنی حقیقت ترقی ہوتی نہیں. اس لیے کہ جب آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. بالکل طے بات ہے کہ اگر طالب علم کو اپنے پر اعتماد ہو تو امتحان میں کبھی پاس نہیں ہوگا، باوجود کہ اسے سارا سال پڑھاؤ. اعتماد جو ہے وہ ضروری. تو اس کی وجہ سے عدم اعتمادی جو ہمیں پیدا ہو رہی ہے قوم کے اندر ہمیں، وہ میں نے یہ میرا اگر ایک نکاتوں کا میرا آبزرویشن ہے اپنی قوم کے بارے میں تو یہ ہے کہ میں نے ایسی قوم نہیں دیکھی جو خود اپنے آپ کو کوستی ہو. بے شک بالکل صحیح کہا. اور بہت اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا شکریہ ادا کروں گا. تو نہیں چاہ رہا تھا خاص طور پہ وہ والا پوائنٹ کہ آپ نے کہا. میں نے مختلف ملکوں میں، چونکہ میں جیولوجسٹ ہوں اور مختلف ملکوں میں گیا اور ملکوں کی سیر کی، کبھی موقع ملا تو سیشن رکھیں گے مختلف ملکوں کی سیاحت کے واقعات پہ مبنی. اور دل تو نہیں چاہ رہا لیکن چونکہ ڈیوریشن 22 منٹ ہو چکی ہے اور ڈریگ کر جاتا ہے زیادہ بڑا انٹرویو ہو تو لوگ پسند نہیں کرتے. ویسے بھی ٹائم نہیں ہے. آپ کا شکریہ ادا کروں گا بہت بہت کہ آپ نے ٹائم دیا. اور چونکہ آپ کے یہاں اس وقت رات کے شاید 12 بجے سونے کا ٹائم بھی ہو گیا ہوگا، اس لیے اجازت چاہوں گا. بہت بہت نہیں، بس میں آپ کا ایک عرض کروں کہ ہم ابھی بھی کراچی میں رہ رہے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے یہ رات کے 1-2 بجے سے پہلے جو ہے وہ رات نہیں ہوتی ہمارے یہاں. یہ تھے مسعود ابدالی صاحب امریکہ کے شہر ہیوسٹن سے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. شکریہ.